مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی امید والی گھڑی کو عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک تلاش کیا کرو۔ جمعہ کی رات پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل جمعہ ہے؟ جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو دوسرے جمعے تک اس کی وجہ سے آفت اور شر سے محفوظ رکھے گا۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اسی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ تمہاری عمر برابر کم ہوتی جا رہی ہے، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو دشمنی پر ابھارتی ہے۔ لالچ سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اگر دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سمندروں کی سیاہی، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا موجب ہے۔ دانا دنیا کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور تمام غیر موجود۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احسان سے جیتو اور دوست کو نیک سلوک سے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ انسان قدرت کا چھپا ہوا خزانہ ہے، مشکلات کی ٹھوکریں اس خزانہ کو اندر سے باہر لے آتی ہیں۔ جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ زندگی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے، اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ اکثر لوگ زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے زندگی کی زبان سیکھی ہو۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مجھے بدکار منکر پر سخت تعجب ہے، کل وہ نطفہ کی صورت میں تھا اور کل وہ مردہ بن جائے گا۔ توبہ زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے اور بری باتوں سے بچنے سے ہوتی ہے۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو، کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ مسلمان اللہ کی راہ میں لڑنا جانتے ہیں اور نتیجے سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ بہتری اور بزرگی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم مجھ پر نازل کرنا چاہا تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ خوف الہی کے لیے علم اور تکبر و غرور کے لیے جہالت کافی ہے۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کو کہا جائے تو وہ یہ کہے کہ تم اپنا خیال رکھو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو،
کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کسی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے، اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھا۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت، اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔